السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی احتشام، قابل احترام میرے تمام سنی مسلمان بھائیوں، جیسا کہ میں نے اس سے قبل بھی کئی آڈیو وہابیوں کی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہیں، جس سے آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ وہابیوں کا فرقہ، نجدی یزیدیوں کا فرقہ، یہ نام نہاد اہل حدیث غیر مقلد سیلفیوں کے ملا کس طریقے سے جھوٹ بول بول کر، دجلو فریب دے دے کر قوم کو گمراہ کرتے ہیں۔ خیر، آج آپ کے سامنے پھر ایک آڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پہلے آپ تمامی حضرات اس وہابی غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث سیلفی کی زبانی، کذب و دجل سے بھری کہانی وہابی کی آڈیو میں سماعت فرمائے۔ ہاں، تو میں بول رہا تھا میرے بھائی کہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کر بتایا۔ میرے بھائی، قرآن کی آیت آپ نے پڑھا ٹھیک ہے، لیکن اس کا ترجمہ کیا جو آپ نے، یہ ثابت ہو گیا کہ آپ تقلید نہیں کیے، آپ تقلید آپ نے نہیں کیا ہے۔ اگر آپ مقلد ہوتے تو پھر قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے تھے، کیونکہ مقلد کے لیے قرآن، صحیح حدیث، صحابہ کا قول ہے ہی نہیں۔ مقلد کے لیے تو اس کے امام کا قول ہے۔ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، آپ قرآن کو نہیں مان سکتے، آپ حدیث کو نہیں مان سکتے، صحابہ کے قول آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی۔ تو آپ نے جب قرآن کا ترجمہ کیا، مطلب آپ نے تقلید کو چھوڑ دیا، آپ مجتہد بن گئے۔ اب اس لیے آپ مجتہد ہو کے بات کر رہے ہیں کہ مقلد ہو کے بات کر رہے ہیں؟ حضرات، آپ تمامی حضرات نے بغور اس وہابی، نجدی، یزیدی کی کذب و دجل سے بھری آڈیو سماعت کر لی، اور آپ نے اس بات کا اندازہ بھی لگا لیا ہوگا کہ قوم کو دھوکہ دینے کے لیے وہابی فرقہ سے تعلق رکھنے والے یہ سڑک چھاپ مولوی جھوٹ ہی نہیں بلکہ جھوٹوں کا پٹارا لگا دیتے ہیں۔ خیر، اب میں اس وہابی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے وہابی، نجدی، یزیدی نام نہاد اہل حدیث غیر مقلد تمام سیلفیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جواب دو، کیونکہ اس وہابی نے یہ ساری باتیں سیکھی کہاں سے ہیں؟ اپنے مولویوں سے ہی سیکھی۔ باہر کیسے؟ سوال یہ ہے، ہماری کتاب میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مقلد قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتا؟ سوال نمبر 2، ہماری کتاب میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قول ہم مقلدوں کے لیے حجت نہیں؟ سوال نمبر 3، مقلد کے لیے، مقلد کے امام کا قول حجت ہے، لیکن کون سے مسئلے میں؟ کیا ہر مسئلے میں یا صرف مسئلہ اجتہادیہ میں؟ اور اسی ضمن میں یہ بھی سوال ہے
ہماری کون سی کتاب میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کتاب کا اسکین چاہیے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے انسان اگر مجتہد ہو جاتا ہے بقول اس وہابی کے، تو یہ اصول کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا تم وہابیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یا ہم سنی حنفیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یا قرآن و حدیث میں کہیں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ جو قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے وہ مجتہد ہو جاتا ہے؟ تو وہ اصول بتایا جائے۔ اور دوسری بات کہ اس وہابی نے کہا کہ تم نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا اس لیے تم مجتہد بن گئے، تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں وہابیوں سے کہ کیا تم سارے کے سارے وہابی مجتہد ہو؟ تمہاری جماعت وہابیہ میں کون کون مجتہد ہیں اس کا نام بتایا جائے۔ سارے کے سارے مجتہد ہو یا کچھ مجتہد ہو، جتنے بھی مجتہد ہیں ان کا نام بتایا جائے، لیکن وہابی فرقہ سے تعلق رکھنے والا ہو۔ اچھا، دوسری بات میں آپ تمامی حضرات کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ غیر مقلد جب پھنستے ہیں تو کہتے ہیں اب ہم اپنے مولویوں کی بات کو نہیں مانتے، گویا کہ یہ اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جماعت وہابیہ غیر مقلد میں آج تک کوئی ایسا عالم پیدا ہی نہیں ہوا جس کی بات پہ بھروسہ کیا جائے۔ تو اب آپ تمامی حضرات اور تمام سنی مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب ان وہابیوں کو ان کے مولویوں پہ بھروسہ نہیں ہے تو پھر آپ ان کے مولویوں کی باتوں کو سن سن کر کے اپنا ایمان برباد کرنا چاہیں گے۔ جب ان وہابیوں کو ہی اپنے مولویوں کی باتوں پہ بھروسہ نہیں ہے تو آپ کہے کو بھروسہ کرنے لگے بھائی؟ اللہ تعالی ہمارے تمام سنی مسلمان بھائیوں کو ان وہابیوں کے مکر و فریب و دجل سے بچائے اور سنیت حنفیت پر قائم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔